Assalamu alaikum students. How are you? I'm sure by now you must be enjoying banking laws and as well as practices. اب آپ اس اسٹیج پر پہنچ گئے ہیں کہ لرننگ کے ساتھ ساتھ انجوائمنٹ بھی شروع ہونی چاہیے. انجوائمنٹ اسٹیج وہ ہے جب آپ انڈر لائنگ میننگز جو ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں. دیٹ از دی انجوائمنٹ ون کین ہیو. تو اب ہم جس اسٹیج پر ہیں وہاں پر مجھے یقین ہے کہ یو مسٹ بی انجوائنگ along with me. I'm enjoying teaching you, so you will be enjoying learning all these concepts, all these activities, all these situations and interactions which are undergoing in the banking transactions, in banking laws, statutes, provisions, interplay of these provisions. یہ اصل چیز ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے اور جس کے ساتھ ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے. سو اسٹوڈینٹس، ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات کی کہ بینکر کسٹمر ریلیشن شپس کیا ہے. وی ٹاکڈ ایٹ لینتھ بینکر کون ہے، کسٹمر کون ہے، ان کے ریلیشن شپس کیا ہیں. تو اب اس کو ریپیٹ کرنے کا وقت تو نہیں ہے. یو بیٹر اسٹڈی دیٹ. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہینڈز آؤٹ دیے جائیں گے، اس میں فردر ڈیٹیلز کے ساتھ یہ ساری چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں، تو انہیں آپ کو دیکھنا ہوگا. یہ تمام جو کچھ آپ نے پڑھا بینکر کسٹمر ریلیشن شپ، اس میں جو فوکل پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ یہ ریلیشن شپ جو ہے یہ کب اسٹیبلش ہوتا ہے. واٹ از دا پوائنٹ when this relationship establishes or starts. وہ پوائنٹ ہم نے دیکھا. پہلے تو ہم نے اس کی ڈفرینٹ ریشنل دیکھے، انٹرپریٹیشن دیکھی، مختلف جیورسٹ اور اکانومسٹ کے کانسیپٹس دیکھے کہ وہ اس بات پر سب فوکس تھے، سب کا اتفاق تھا that this bankers customer relationship یہ کچھ اس قسم کا ریلیشن شپ ہے جس میں کہ کنٹینیوس بینکنگ ٹرانزیکشنز جو ہو رہی ہوں، جس میں کسٹمر انگیج ہو اور بینکر کے ساتھ ڈفرینٹ ٹرانزیکشنز میں انٹریکٹ کر رہا. مراد یہ کہ یہ کوئی کنٹینیوس ٹائپ آف ریلیشن شپس یہ ہونے چاہیے. اگر ایسے کوئی ریلیشن شپس یا کوئی ریلیشن شپ موجود ہے تو اس کو بینکر کسٹمر ریلیشن شپ کہا جائے گا. اور یہ ریلیشن شپس بہت قسم کے ہو سکتے ہیں، آپ نے دیکھا اور آپ جانتے ہیں. لیکن اس بات پر بھی سب ایگری کرتے ہیں. There is a consensus of opinion that this relationship is established when an account is opened by the customer in a bank. یہ اکاؤنٹ اوپننگ سے ریلیشن شپ شروع ہوتا ہے. یہ جو بیسک ریلیشن شپ کانٹریکچل ریلیشن شپ کی ہم نے بات کی تھی، یہ کانٹریکٹ جو ہے اس وقت شروع ہوتا ہے جب کہ a person offers some money to the bank, bank accepts it and opens the account. یہ ریلیشن شپ ہے اور یہاں پر بیسک ریلیشن شپ of the debtor and creditor that is established. The customer, the depositor، جب آپ بینک میں پیسہ جمع کرانے جاتے ہیں، you are the creditor and the banker owes that money to you. Bank has to repay that amount to you and the bank is the debtor. تو یہ debtor creditor relationship، here banker is the debtor and the customer is the creditor. اصل میں بات جو ہو رہی ہے جس سلسلے میں ہم اس بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ریلیشن شپ بینکر کسٹمر کا شروع کہاں سے ہوتا ہے. دس اسٹارٹس ود دی اوپننگ آف این اکاؤنٹ. اور ریلیشن شپ کیا ہے وہ ریلیشن شپ آپ کو بتایا. اور بہت قسم کے ریلیشن شپس
you have studied all those relationships. I'm not going into the details of those relationships. اب بات یہ ہے کہ یہ جو ریلیشنشپ ہے، اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، یہ کیسے اسٹیبلش ہوتا ہے، اس میں پروسیجرز کیا ہیں، کس قسم کے اکاؤنٹس کھولے جاتے ہیں، اکاؤنٹس کیسے کھولے جاتے ہیں، اس میں کچھ بینکنگ پریکٹسز ہوں گی، کچھ طریقہ کار ہوگا، کچھ بینک کے رسک مینجمنٹ سٹیپس ہوں گے جو انہیں لینے پڑتے ہیں، کچھ بینکنگ لاز ہوگا ایٹ دی بیک آف اٹ. یہ اسٹیچوٹری پروویژنز، بینکنگ لاز، دی بینکنگ پریکٹسز، دی پروسیجرز، ڈے ٹو ڈے ورکنگ، کہ اب اس کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے کہ یہ جو اکاؤنٹس یہ کیسے کھولے جاتے، ہاؤ دیز اکاؤنٹس آر اوپن. تو اس پر ہم نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی، آپ نے ان کو اسٹڈی کیا ہوگا. مین جو پوائنٹس ہیں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ایریا ہے تو اس میں کوئی چیز اومٹ نہیں ہونی چاہیے، وہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں. اور یہ اسٹڈیز اتنی وائڈ ہے کہ اس میں ہر پوائنٹ کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا. اب ہم نیگوشیبل انسٹرومنٹ پڑھنے جائیں گے، تو اگر نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ کو پڑھا جائے تو آئی نیڈ 45 لیکچرز فار دیٹ. تو اس میں آپ کو ہینڈ آؤٹس دیے جائیں گے، مین پوائنٹس آپ کو یہاں پر بتائے جائیں گے، اور جب آپ ہینڈ آؤٹس کو پڑھیں گے تو یہ چیزیں مزید آپ کو کلیئر ہو جائیں گی. سو اسٹوڈینٹس، یہ اکاؤنٹس کیسے کھولے جاتے ہیں یہ ہم نے دیکھا. ایک تو جنرل پرنسپل فار ایوری اکاؤنٹ، وہ انڈیویجول کا اکاؤنٹ ہو کہ کمپنی کا اکاؤنٹ ہے یا ٹرسٹ کا اکاؤنٹ ہے یا ایجنٹ کا اکاؤنٹ کھول رہے ہیں آپ، واٹ ایور دا ٹائپ آف اکاؤنٹ میں بھی، ایک جنرل پروسیجر پرنسپلس کی بات نہیں ہے. انڈر لائنگ جو لیگل پروویژنس ہے اس کی بات ہم بعد میں کریں. اب جنرل پروسیجر کیا ہے؟ ایک اکاؤنٹ اوپننگ فارم ہوتا ہے، اس کے فارمیٹس ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، لیکن مین باڈی جو ہے اس میں جو مین پوائنٹس ہوں گے وہ یہ ہے کہ ٹائٹل آف اکاؤنٹ ہونا چاہیے. وہ انڈیویجول کا اکاؤنٹ ہے کہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہے یا کمپنی اکاؤنٹ ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ٹائٹل ہو. ٹائٹل، پھر اس کے ساتھ ساتھ اسپیسیمن سگنیچرز ہونے چاہیے. ٹائٹل کے ساتھ ساتھ ایڈریسز اینڈ آل دیٹ، ڈفرینٹ پرٹیکولرز، پروفائل، جیسا بھی اکاؤنٹ. امپورٹنٹ چیز دو ہے کہ اس اکاؤنٹ کو آپریٹ کون کرے گا. انسٹرکشنز فار آپریشن آف دی اکاؤنٹ، جس کو ہم مینڈیٹ بھی کہتے ہیں، وہ وہاں پر دیا جائے گا. اب جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، وہاں پر مینڈیٹ یہ ہو سکتا ہے کہ اینی ون کین آپریٹ، اینی ٹو کین آپریٹ، آل ول آپریٹ. یہ ڈفرینٹ انسٹرکشنز ہو سکتی ہیں. واٹ ایور دا انسٹرکشنز آر گیون بائی دی اکاؤنٹ ہولڈرز، دوز ول ہیو ٹو بی ایڈہیئرڈ اینڈ فالوڈ بائی دی بینکس. اب یہ اسپیسیمن سگنیچرز ہوں گے، ان کو جب بھی آپ کا چیک جائے گا اس کو ویریفائی کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ چیز، اکاؤنٹ اوپن کرتے ہوئے جس کو آپ کہتے ہیں انٹروڈکشن لیا جاتا ہے. یہ بہت ضروری اسٹیپ ہے کہ جب ایک پراسپیکٹو کسٹمر ہے، ایک نیو کسٹمر ہے، جب اس سے ایک کانٹریکچوئل ریلیشن شپ اسٹیبلش ہونے جا رہا ہے تو اس کے بارے میں کچھ بیسک انفارمیشن ہونی چاہیے. تو اس کو آج کل پروڈینشیل ریگولیشنز کی زبان میں KYC بھی کہتے ہیں، نو یور کسٹمر. تو یہ آئیڈینٹیفیکیشن، یہ انٹروڈکشن، یہ KYC، یہ بہت ضروری ہے. اس کے مختلف طریقہ کار ہو سکتے ہیں. CNIC لیا جا سکتا ہے، کوئی اور ڈاکیومنٹس ہو سکتے ہیں. فرام ٹائم ٹو ٹائم دیز پروسیجرز گو آن چینجنگ، لیکن وہ آئیڈینٹی کو ویریفائی کرنا ضروری ہے. کسی کسٹمر سے انٹروڈکشن کروایا جا سکتا ہے. دیر آر ڈفرینٹ ویز ان وچ دیز انٹروڈکشنز آر اوبٹین. تو یہ اسپیسیمن سگنیچرز، پروفائل، ایڈریس اینڈ KYC. اب یہ انٹروڈکشن لینا کیوں ضروری ہے؟ یہ ہے کہ اگر کوئی فراڈولنٹ پرسن ہی وزٹس دا برانچ اینڈ اوپن دی اکاؤنٹ ان فکٹیشیس نیم، اور اس کے ساتھ پھر آگے جو ہے کچھ فراڈولنٹ ایکٹ جو ہے وہ ہوتے ہیں، کوئی ایمبیزلمنٹ ہوتی ہے، تو اگر آپ نے پراپر انٹروڈکشن لیا ہے، آپ سے مراد ہے بینک نے، تو بینک کو لا پروٹیکشن دیتا ہے.
لیکن اگر بینک نے پراپر انٹروڈکشن نہیں لیا ایٹ دی ٹائم آف اوپننگ دا اکاؤنٹ, دین لیگل پروٹیکشن از ناٹ اویلیبل ٹو دی بینک. یہ ہم اسی وجہ سے پڑھ رہے ہیں. یہ ایک تو پروسیجر کی بات ہے کہ انٹروڈکشن لینا ہے, کیسے لینا ہے یہ پروسیجر کی بات ہے. لیکن اگر انٹروڈکشن نہیں لیا گیا تو یہ نیگلیجنس ہے آن دی پارٹ آف دی بینک. اینڈ اف دا بینک از نیگلیجنٹ, بینک کین ناٹ اویل اینی پروٹیکشن وچ آر اویلیبل ٹو دا بینک انڈر دی لا. تو اس کے لیے یہ ہے the bank is required to act in good faith and without negligence. law یہ کہتا ہے, negotiable instrument یہ کہتا ہے, تو law کے مطابق یہ بینک کو یہ انٹروڈکشن لینا بڑا ضروری. یہ پروسیجرل میٹر بھی ہے, یہ بینکنگ پریکٹس بھی ہے, یہ ریگولیشنز بھی ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی, اور ورلڈ وائڈ یہ ایک بینکنگ کی پریکٹس ہے ٹو گیٹ دی انٹروڈکشن آف دی نیو اکاؤنٹ ہولڈر. یہ تمام پروسیجرز کمپلیٹ کرنے کے بعد اکاؤنٹ نمبر ایلوکیٹ کر دیا جاتا ہے اور کسٹمر کو چیک بک ایشو کر دی جاتی. اب یہ اکاؤنٹس, یہ تو جنرل انسٹرکشنز ہیں. یہ اکاؤنٹس کے فارمیٹ ڈفرینٹ ہوں گے, کمپنیز کے لیے مختلف ہوں گے, انڈیویجولس کے لیے مختلف ہوں گے, لیکن بیسک انفارمیشن یہی ہوگی. کہیں پر ریلیٹڈ ڈاکیومنٹ زیادہ ہوں گے, انکارپوریٹڈ باڈیز کے لیے ڈفرینٹ ڈاکیومنٹس کی ضرورت ہوگی. تو یہ ایک فارمیٹ ہے, ایک فارم ہے, اس کو کمپلیٹ کرنا اور اکاؤنٹ کھول دیا جاتا. اب انڈیویجول اکاؤنٹس میں یہ تمام فارمیلٹیز کمپلیٹ کرنے کے بعد اکاؤنٹ کھل جائے گا. اب انڈیویجولز میں دیر میں بی الٹریٹ پرسنس. آپ کو بتایا کہ الٹریٹ پرسنس کے جب اکاؤنٹ کھولے جائیں گے تو الٹریٹ پرسن ہی کین ناٹ سائن نہیں کر سکتا, یا سگنیچر شیک کی ہے. تو اس صورت میں فوٹوگراف لیا جاتا ہے, اور جو سائن نہیں کر سکتا, سگنیچر نہیں کر سکتا, اس کا تھم امپریشن لیا جاتا ہے. تھم امپریشن اینڈ دا فوٹوگراف. اب الٹریٹ پرسنس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ چیک تھرڈ پارٹی کو ایشو نہیں کر سکتے, وہ کسی کو چیک دے کر نہیں بھیج سکتے بیرر چیک کے اس کی پیمنٹ آپ لے لیجئے. دے ول ہیو ٹو وزٹ دا برانچ, اور برانچ کے کنسرنڈ آفیسر کے سامنے اس چیک کو فل کیا جائے گا, تھم امپریشن ایفکس کیے جائیں گے, اس کو ویریفائی کیا جائے گا. ویریفیکیشن سے میری مراد ہے جو فوٹوگراف بینک کے ریکارڈ میں ہے اس سے اس شخص کو ویریفائی کیا جائے گا دس از دا سیم پرسن ہو ہیز اوپنڈ اکاؤنٹ ان دا بینک. تو یہ طریقہ کار ہے الٹریٹ پرسنس کے اکاؤنٹ کیسے کھولے جاتے ہیں اور ان کی آپریشنز کیسے ہوتی. اسی طرح جوائنٹ اکاؤنٹ بھی کھولے جا سکتے ہیں. مور دین ون پرسن دے کین اوپن دی اکاؤنٹ. اب یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ جوائنٹ اکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ پارٹنرشپ اکاؤنٹ بھی ہے. پارٹنرشپ فرم کو کہتے ہیں. تو پارٹنرشپ ایک اینٹیٹی ہے. جوائنٹ اکاؤنٹس آر ناٹ پارٹنرشپ اکاؤنٹس. پہلی بات تو یہ واضح ہونی چاہیے. 2 or more persons can open the account. پروسیجر وہی ہوگا جو ہم نے ڈسکس کیا ہے. آپریشنس کی بات آپ سے کی تھی کہ آپریشن جو بھی انسٹرکشنز ہوگی اس کے مطابق وہ اکاؤنٹ آپریٹ ہو سکتا ہے. A single person can operate that account. 2 or more persons, جتنے بھی joint account میں persons ہیں, they can jointly open that account. That depends upon the instructions given by the account holder at the time of opening the account. So students, یہ joint account کی بات ہو رہی. یہاں پر ایک اور بات آپ سمجھ لیجئے جس میں اس کو ہم کہتے ہیں either or survivor mandate. یہ بات آپ کو ذہن نشین رکھنی چاہیے. What does it mean? کیونکہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ اکاؤنٹ ایک زیادہ یا any one of them can operate. Either اور survivor میں کیا فرق کہ anyone can operate it. There are say 2 account holders. Either of the 2 can operate that account. یہ either or survivor mandate کہتا ہے. تو اگر یہ انسٹرکشن دے دی جائیں کہ anyone can operate تو اس کا مطلب بھی یہی. تو what is the difference? یہ ڈفرنٹ پلیز ذہن نشین رکھیے. Either or survivor means that in the lifetime anyone can operate that account, and also after the death of the one or the more joint co-holders, پہلے co-account holders, the accounts can be operated by the survivor account holders. Survivor are survivors.
دو ہیں تو ایک سروائیور ہوگا, دو سے زیادہ ہوں گے تو سروائیورز ہوں گے. تو یہ آئدر اور سروائیور کا مینڈیٹ ہے, یہ آپریشن کے انسٹرکشنز ہیں. دیز مسٹ بی obtained ایٹ دی ٹائم آف اوپننگ دی اکاؤنٹ. سو اسٹوڈینٹس, اسی طرح پارٹنرشپ اکاؤنٹس اوپن ہو سکتے ہیں. اب پارٹنرشپ آپ کو پتہ ہے کہ پارٹنرشپ 2 or more persons they join hands together in a business with the motive of profit. یہ پارٹنرشپ ہوتی ہے, پروفٹ موٹیو ہونا چاہیے. جوائنٹ اکاؤنٹ میں کوئی پروفٹ موٹیو کی ضرورت نہیں, جوائنٹ اکاؤنٹ کین بی اوپن. تو پارٹنرشپ میں مین ڈاکیومنٹ دیٹ از دا پارٹنرشپ ڈیڈ. پارٹنرشپ ڈیڈ کو دیکھا جاتا ہے, اس کے مطابق آپریشنز ہوتے ہیں, اس میں آپریشن کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں. یہاں پہ بھی اینی ون کین آپریٹ, مور دین ون کین آپریٹ, دیٹ ڈیپینڈس آن دا انسٹرکشنز given by the account holders rather the partner. پارٹنرز کے بارے میں بتاتا چلوں کہ پارٹنرشپ میں جو ریسپانسبلٹی ہے دیٹ از جوائنٹ اینڈ سیورل. جوائنٹلی بھی تمام پارٹنر ذمہ دار ہیں اور انڈیپینڈنٹلی انڈیویجولی دے آر آل ریسپانسبل. ان کی انڈیویجول ریسپانسبلٹی بھی اسی طرح ہے, دیٹ از انڈیپینڈنٹ فرام دا جوائنٹ ریسپانسبلٹی. تو جوائنٹ ریسپانسبلٹی ایز ویل ایز انڈیویجول ریسپانسبلٹی یہ پارٹنرز کی ہوتی. اب یہ جو ایوری پارٹنر از دی ایجنٹ آف دی فرم, یہ بات آپ نے سنی ہوگی, لیکن اکاؤنٹ اوپننگ میں ایٹ دا ٹائم آف اوپننگ دا اکاؤنٹ تمام پارٹنرز کو سائن کرنا ہوتا ہے. آپریشن جو بھی انسٹرکشنز وہ دیں گے اس کے مطابق ہو سکتی. اسٹاپ پیمنٹ اگر کرنی ہو تو کوئی ایک پارٹنر جو ہے وہ بینک کو انسٹرکشن دے سکتا ہے کہ اسٹاپ پیمنٹ کر دیجئے اس اکاؤنٹ میں, کوئی چیک کی اسٹاپ پیمنٹ کروانی ہے یا کوئی اور انسٹرکشن آپ نے دینی. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اسٹاپ پیمنٹ انسٹرکشن جو دی گئی ہیں اس کو ریووک کر دیا جائے, میننگ دے بائے کہ اس چیک کو اب پاس کر دیا جائے, تو یہ انڈیویجولی نہیں دی جا سکتی, یہ جوائنٹلی دوز ول بی سائنڈ بائی آل دی پارٹنرز. تو ریووکیشن نہیں ہو سکتی, انسٹرکشن دی جا سکتی. نیا پارٹنر ایڈمٹ ہو سکتا ہے وٹ از سو پرووائڈیڈ ان دی پارٹنرشپ ڈیٹ. کوئی پارٹنر جو ہے ہی کین لیو دا پارٹنرشپ, دیٹ ڈیپینڈس کہ پارٹنرشپ ڈیٹ کیا کہتی. نیو پارٹنرز کی رسپانسبلٹی کب سے شروع ہوں گی؟ دوز ول اسٹارٹ فرام دا ٹائم وین ہی جوائنز اٹ. تو اس سے پہلے کی رسپانسبلٹی نیو پارٹنر کی رسپانسبلٹی نہیں ہوگی. تو یہ ہے انڈکشن آف دا نیو پارٹنر اور دا ایڈمیشن جس کو ہم کہتے ہیں نیو پارٹنر, ریٹائرمنٹ آف دی پارٹنرز اور بینکرپٹسی آف اے پارٹنر. اس سے آرڈینریلی پارٹنرشپ اکاؤنٹ کلوز ہو جاتا ہے, پر دیٹ اگینسٹ ڈیپینڈس اپون دا پارٹنرشپ ڈیٹ. اسی طرح اسٹوڈینٹس, انسالوینسی آف دی فرم, فرم انسالوینٹ ہو جاتی ہے, دا اکاؤنٹ شیل بی کلوزڈ. اسی طرح ہم نے کمپنیز کے بارے میں بات کی, اس میں آپ نے دیکھا دیر آر سو مینی ڈاکیومنٹس وچ آر ٹو بی obtained. سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ریزولوشن پاس بائی دی بورڈ آف ڈائریکٹرز, دیٹ مسٹ بی دیر. میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسیشن, سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس, بیلنس شیٹ کی کاپی, یہ تمام ڈاکیومنٹس ہونے چاہیے بفور اوپننگ دی اکاؤنٹ. پارٹنر کمپنی کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک پرپیچول باڈی ہے, اس کی ایگزسٹنس دیٹ از دا پرپیچول ایگزسٹنس. تو یہ نہیں کہ کسی ڈائریکٹر کی ڈیتھ ہو گئی تو کمپنی ختم ہو جائے گی, نو, اٹ ول کنٹینیو. کمپنی صرف اسی وقت ختم ہوگی جب یہ وائنڈ اپ ہو جائے, اس کے علاوہ ڈائریکٹرز کین کم اینڈ گو, کمپنی ول ایگزسٹ. تو یہ ہم نے اس پر بات کی. ایک اور ہم نے کلبس کے اکاؤنٹس کی بات کی, ٹرسٹ کی بات کی, ہم نے ایگزیکیوٹرز اینڈ ایڈمنسٹریٹرز اکاؤنٹ کی بات. سو اسٹوڈینٹس, یہ ایگزیکیوٹرز اور ایڈمنسٹریٹرز اکاؤنٹس کیا ہوتے ہیں؟ ہو آر دا ایگزیکیوٹرز اینڈ ہو آر دا ایڈمنسٹریٹرز؟ آپ نے سنا ہوگا وصیت کے بارے میں جس کو ول کہتے ہیں. ایگزیکیوٹرز are in fact the persons who are nominated in the will to execute the estate of the deceased person. تو اس کو جو ایگزیکیوٹ کرنا ہے
اس کے آپریشنز کرنے ہیں, اس کو سنبھالنا ہے, اس کی ڈسٹریبیوشن کرنی ہے, جو بھی وصیت میں کہا گیا ہے, ول میں کہا گیا ہے, یہ کام ایگزیکیوٹرز کا ہے. تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے یہاں پر یہ ہے کہ ایگزیکیوٹر اکاؤنٹ اوپن کرے گا تو اس کی کیا پوزیشن ہوگی. اب ایگزیکیوٹر کے ساتھ ساتھ ہی ایڈمنسٹریٹر کی بھی بات ہم کر رہے ہیں. یہ دو ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. ایگزیکیوٹرز آر نامینیٹڈ بائی دی ٹیسٹیٹر ان دا ول. ٹیسٹیٹر وہ ہے جو وصیت لکھ رہا ہوتا ہے, جو وصیت دیتا ہے, اس کو ٹیسٹیٹر کہتے ہیں. تو دیٹ پرسن از نامینیٹڈ. اب بعض دفعہ ایسی صورتحال ہو سکتی ہے, دا ایگزیکیوٹر which is appointed, which is nominated in the will, that doesn't have the capacity to open an account. اب آپ نے یہ پڑھا ہے, ہم نے کانٹریکٹ میں بات کی تھی کہ there are certain persons who don't have the legal capacity to enter into a contract, اور یہ اکاؤنٹ اوپننگ بھی ایک کانٹریکٹ ہے. اب سے وہ جو ایگزیکیوٹر اپوائنٹ کیا ول میں, ہی از اے مائنر, دا مائنر کین ناٹ اوپن دی اکاؤنٹ. وہ جو مائنر کا اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے اسے گارڈین آپریٹ کرتا ہے, جو ہم نے مائنر اکاؤنٹ کی بات کی تھی. ادروائز مائنر از ناٹ کمپیٹنٹ ٹو انٹر انٹو اے کانٹریکٹ. اب اس صورت میں کوئی اور وجہ ہو سکتی سے دا پرسن از میجر, لیکن he has become of unsound mind. A person of unsound mind cannot open an account. تو اسٹوڈینٹس اب یہ انکیپیسٹی ہے, اس کو ہم لیگل انکیپیسٹی کہتے ہیں. تو اس صورت میں an administrator is appointed by the court of law. تو یہ ایڈمنسٹریٹر کورٹ اپوائنٹ کرے گی so to execute the will. تو اب یہ ایگزیکیوٹر کی بجائے وہ ایڈمنسٹریٹر which is appointed by the court of law وہ اکاؤنٹ اوپن کر سکتا ہے. تو یہ اکاؤنٹ کھولتے ہوئے ول کو دیکھنا ضروری ہے, کورٹ کے آرڈر کو دیکھنا ضروری ہے, اینڈ دین دیز اکاؤنٹس آر اوپن, اور ان کو آپریشن ہوتا ہے. یہ ایڈمنسٹریٹرز کے ساتھ یہ اس کی ایڈمنسٹریشن کے لیے ایک پروبیٹ ہوتا ہے, ایک آرڈر ہوتا ہے کورٹ کا, اس کی کاپی ہونا ضروری ہے بیفور اوپننگ دی اکاؤنٹ. تو اس طرح یہ ایگزیکیوٹرز اور ایڈمنسٹریٹرز کے اکاؤنٹ کھلتے ہیں. اسی طرح لوکل باڈیز اپنے اکاؤنٹ کھلوا سکتی ہیں, اس میں آپ بائی لاز دیکھیں گے, اسٹیچوٹ دیکھیں گے, لوکل باڈیز کے لاز دیکھیں گے, اینڈ دوز مسٹ بی آپریٹڈ بائی دی کمپیٹنٹ اتھارٹی. اب ان تمام اکاؤنٹس میں 3 چیزیں آپ ضرور ذہن میں رکھیں. ان اکاؤنٹس میں ہم نے آپریشن کی بات کی. دیر آر سرٹن سچویشنز when the operation can be stopped by the bank. Say in the case of the death of an individual, ایک انڈیویجول اکاؤنٹ ہے, وہاں پر کسٹمر کی ڈیتھ ہو جاتی, the operation in that account shall be stopped. وہ ڈیسیزڈ اکاؤنٹ ڈکلیئر ہو جائے گا اور اس میں ڈیبٹ انٹریز نہیں ہو سکتی. Anyway, اگر کہیں سے کریڈٹ آ رہا ہے that will be credited to that account, لیکن withdrawals نہیں ہو سکتی ڈیسیزڈ اکاؤنٹ. تو یہ ڈیتھ آف اے کسٹمر, the operation in the account will stop forthwith. اب وہ جو پیسہ ہے وہ لیگل ایئرس کو کیسے جائے گا, وہ ایک طریقہ کار ہے, اس میں سکسیشن سرٹیفکیٹ کورٹ سے لانا پڑے گا, اینڈ دین بینک ول میک پیمنٹ ٹو دا لیگل ایئرز آف دا ڈیسیز. اسٹاپ پیمنٹ انسٹرکشن آ جاتی ہیں کہ ڈرار جو ہے, جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے, وہ انسٹرکشن جاری کر دیتا ہے بینک کو کہ یہ چیک ایشو کیا, اس کی اسٹاپ پیمنٹ کر دیجیے. اس کو کاؤنٹر مینڈ انسٹرکشن بھی کہتے ہیں. In such a situation, the operation in the account, not in the account, rather of that very check, that will be stopped. یا کوئی اسٹاپ پیمنٹ انسٹرکشن آ جاتی ہیں اکاؤنٹ کے بارے میں فرام دی کورٹ, کوئی اٹیچمنٹ آرڈر آ جاتا ہے کہ آپ اس کے آپریشن اسٹاپ کر دیں, تو اس صورت میں اکاؤنٹ کا آپریشن جو ہے وہ اسٹاپ ہو جائے گا. انسالوینسی, ابھی پارٹنرشپ کی بات ہو رہی تھی, پارٹنرشپ انسالوینٹ ڈکلیئر ہو جاتی. When that firm or the partnership has been declared insolvent by the court of law, the operations in that account will stop. تو یہ اکاؤنٹس کے بارے میں تھا, جرنل اکاؤنٹس, کچھ کلاسیفائڈ اکاؤنٹس, اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی. کچھ پہلو اس کے جو ہیں اسے ہم ڈسکس نہیں کر سکے تھے, وہ بھی آپ کو ایکسپلین کر دیے گئے.
ان کی ڈیٹیلز آپ کو ہینڈ آؤٹس میں ملیں گی، یا ان کو آپ اسٹڈی کیجئے اور ڈفرینٹ اسپیکٹس آپ کو کلیئر ہو جائیں. سو اسٹوڈینٹس، ناؤ وی موو آن ٹو اندر لا، جس کو ہم نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ کہتے ہیں. اب اس ایکٹ میں جانے سے پہلے یا ان انسٹرومنٹس کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ نیگوشیبل انسٹرومنٹس کا پرپس کیا ہے، آبجیکٹ کیا ہے، اس لا کی کیا ضرورت ہے، یہ کس قسم کے انسٹرومنٹس. کیونکہ ہم پرپز اور آبجیکٹ بات کرتے رہے، آپ کو یہ نہ پتا ہو نیگوشیبل انسٹرومنٹ کیا ہے، تو دیٹ وڈ بی ڈیفیکلٹ فار یو ٹو اپریشیٹ اینڈ کمپریہینڈ. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو بینک آپ کو چیک ایشو کرتا ہے دیٹ از اے نیگوشیبل انسٹرومنٹ. ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ فار دس مومنٹ آف ٹائم. آگے چل کر ہم ٹیکنیکلی دیکھیں گے واٹ اے چیک از. اب یہ جو انسٹرومنٹس ہیں اس قسم کے، جن کو ہم نیگوشیبل انسٹرومنٹس کہتے ہیں، پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ انسٹرومنٹس کیا کام کرتے ہیں، ان انسٹرومنٹس کی ضرورت کیا ہے. پھر یہ بات ہے کہ ان کے لیے لا کی کیا ضرورت ہے. وائی دا نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ 1881 ایٹ آل. یہ آپ سب کو پتا ہے. جب بھی ہم کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں، کوئی معمولی سی ٹرانزیکشن، آپ نے کوئی گروسری لانی، آپ نے کوئی اسٹیشنری پرچیز کرنی، آپ نے کوئی بکس پرچیز کرنی، آپ نے کمپیوٹر خریدنا ہے، آپ نے گاڑی خریدنی، آپ نے گھر خریدنا ہے. ٹرانزیکشن چھوٹی ہو بڑی ہو، اس میں ایک چیز ہر ٹرانزیکشن میں ہوگی کہ دیٹ ٹرانزیکشن مسٹ بی سیٹلڈ. اب یہ ٹرانزیکشن کی سیٹلمنٹ کیا ہے؟ آپ بک خرید رہے ہیں، یو ہیو ٹو پے ٹو دی ادر پارٹ. اب اس پیمنٹ کا موڈ کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے کہ آپ اس ٹرانزیکشن کو کیسے سیٹل کریں گے. ایک تو سیٹلمنٹ کا طریقہ ہے جو ہمیں پتا ہے کہ وی ہیو دا کرنسی، لیگل ٹینڈر منی ہمارے پاس ہے، وہ ہم ہینڈ اوور کر دیتے. دیٹ از دا وے وی نو. بارٹر کے بھی طریقے آپ نے دیکھا موجود رہے، آپ نے ایک چیز لی، اس کے بدلے میں دوسری چیز دے دی، سیٹلمنٹ تو ہو گئی آپ کی. تو یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹس، ان فیکٹ یہ انسٹرومنٹ سیٹلمنٹ کے انسٹرومنٹس. اور یہ سیٹلمنٹ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ فوری طور پر ہی ٹرانزیکشن سیٹل ہو جائے. سیٹلمنٹ یہ بھی ہے کہ آپ نے بک لے لی اور آپ کہتے ہیں پیمنٹ میں آپ کو 30 days کے بعد کروں گا، 60 days کے بعد کروں. اف دی ادر پارٹی ایگریز ٹو اٹ، تو یہ آپ کی ٹرانزیکشن تو ہو گئی. اس کی سیٹلمنٹ دیٹ کین بی آفٹر 30 days or 60 days. لیکن وہ جو آپ کا مقصد تھا، اس کا مقصد تھا کہ اس نے بکس سیل کرنی ہے، آپ کا مقصد ہے کہ آپ نے پرچیز کرنی ہے، لیکن سیلر کا یہ بھی ہے کہ اس نے پیمنٹ لینی ہے اس کی. تو یہ سیٹلمنٹس کے ڈفرینٹ طریقے ہیں. اس کے لیے نیگوشیبل انسٹرومنٹ، بعض آتھرس کہتے ہیں، کافی رائٹرز کو میں نے پڑھا، وہ کہتے ہیں نیگوشیبل انسٹرومنٹس دیز آر دا سبسٹیٹیوشن آف منی. لیکن جب میں نیگوشیبل انسٹرومنٹس کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ کوئی سبسٹیٹیوشن والی بات نہیں نظر آتی. منی از دیئر، لیگل ٹینڈر منی از دیئر، دیٹس پلئنگ اٹس پارٹ. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم the negotiable instruments they are also playing their part. تو میں سبسٹیٹیوشن کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں it supplements the money, it supplements the trade, it supplements the transactions. یہ نیگوشیبل انسٹرومینٹس یہ کام کر رہے ہیں، ان کو سپلیمنٹ کر رہے ہیں. اور آج آپ کو جو ٹریڈ نظر آتی، اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں، کمپیریٹو اسٹڈی کریں، آج سے 50 سال پہلے کی دنیا دیکھیں اور آج کی دنیا دیکھیں. میری مراد ہے آپ والیوم آف ٹریڈ دیکھیں، ٹریڈ کا سائز دیکھیں، منی ٹرمز میں ٹرانزیکشن دیکھیں. تو یہ جو گروتھ ہے
یہ جو انکریز ہے والیوم میں اور سائز میں ان دا ٹریڈ ڈومیسٹکلی ایز ویل ایز انٹرنیشنلی، تو اس میں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ دیٹ از بیکاز آف دیز نیگوشیبل انسٹرومینٹس، بٹ دیٹ آئی کین سے very easily that this growth has taken place, and in this growth there is a great role of these negotiable instruments. ان کا رول بڑا سگنیفیکینٹ. تو یہ نیگوشیبل انسٹرومینٹس جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ سمجھ لیں چیک ایک نیگوشیبل انسٹرومینٹ ہے، تو ان نیگوشیبل انسٹرومینٹس کا ایک بہت بڑا رول ہے in the growth of trade domestically as well as globally. اب انٹرنیشنل ٹریڈ جس لیول پر آپ کو نظر آتی ہے اس میں نیگوشیبل انسٹرومینٹس کا بہت رول ہے. اگر آپ کہیں کہ بینکنگ انڈسٹری کا بہت رول ہے، بیکاز دیز آر دا پروڈکٹس آف دا بینکنگ انڈسٹری، تو یہ حق بجانب ہو. سو اسٹوڈینٹس، اب ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ وائی نیگوشیبل انسٹرومینٹس ایکٹ 1881 ایٹ آل. اس ایکٹ کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے جی، انسٹرومینٹس بن گئے، کام ہمارا چل رہا ہے، تو وائی دا لا اینڈ ایکٹ، اور یہ مشکلات میں پڑنے کی کیا ضرورت؟ سو اسٹوڈینٹس، ہم نے اپنے پریلیمنری لیکچرز میں یہ بات کی، وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ لا ہے کیا، جورسپروڈنس کس کو کہتے ہیں، لا کو جورسٹ کیسے دیکھتے ہیں. اب وہ وقت ہے کہ آپ اپریشیٹ کریں کہ اس کی ضرورت کیا تھی. وہ کچھ ڈیفینیشن بتا دینا مقصود نہیں تھا آپ کو کہ آپ کو 10-12 ڈیفینیشن بتا دیں اور آپ ان کو یاد کر لیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو لا کی ڈائمینشنز کا پتہ چلے، اس کے اسکوپ کا پتہ چلے، اس کی ڈیپتھ کا پتہ چلے، اس کے آبجیکٹیوز کا پتہ چلے. اب یہ جو آپ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ دیکھ رہے ہیں، تو یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹس یہ کاغذ کے پرزوں کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوتے. ان کی حیثیت کاغذ کے ٹکڑوں کی ہوتی. if on the back of it there was not a law. یہ جو لا ہے، یہ جو ایکٹ ہے، اس نے سینکٹیٹی دی ہے ان پیپرز کو. یہ چیک ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوتا، یہ پرومسری نوٹ جو ہے کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے. آپ ایک کاغذ لیں، اس پر لکھیں I promise to pay you this amount and sign it. It is a promissory note. اب اس پرومسری نوٹ کی کوئی حیثیت نہ ہوتی اگر اس کے بیک پر کوئی لا نہ ہوتا. تو یہ لیگل پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے لا. لا سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ اگر آپ چیک ڈرا کر رہے ہیں بینک پہ، تو بینک آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی آج ہمارے پاس کیش نہیں ہے، آپ کل آ جائیے. یہ جو سینکٹیٹی دی ہے ان انسٹرومینٹس کو، یہ آپ آسان لفظوں میں سمجھیں. جس لا نے رائٹس اینڈ آبلیگیشنز، رائٹس اینڈ ڈیوٹیز جو ہیں وہ ریسپیکٹو پارٹیز کی وہ ڈٹرمن کر دی. جب بھی کسی کا رائٹ جو ہے وہ انفرنج ہوگا، جب بھی کسی کا رائٹ پورا نہیں ہوگا، تو لا وڈ کم ان ٹو پلے اینڈ یو نو واٹ یور رائٹس آر. اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو کہتا رہتا ہوں، اٹ از ناٹ دا میٹر آف رائٹ اونلی، یو مسٹ نو واٹ یور ڈیوٹیز آر. If you are not fulfilling your duties in whatever capacity you are, you will have to pay the damages. You will have to pay compensation to the other party. جیسے ابھی چیک کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ چیک ڈرا کرتے ہیں بینک پر، بینک doesn't pay you. Bank will have to pay compensation to the party if bank refuses to make the payment of a check when presented, if otherwise in order. چیک آپ کا واپس ہو سکتا ہے اگر آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس نہیں. کریڈٹ بیلنس ہونا ضروری ہے. اگر آپ کے سگنیچر جو ہیں وہ ٹیلی نہیں کرتے تو بینک واپس کر سکتا ہے. If it is otherwise in order, the bank doesn't have any authority to return your check. تو اب آپ کو اپنے رائٹس کا پتہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی جب آپ کو اپنے رائٹس کا پتہ ہے
تو بینک کو بھی اپنی ڈیوٹیز کا پتا ہے. تو یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ نے ریسپیکٹو پارٹیز کو بتا دیا ہے. اینڈ ریسپیکٹو پارٹیز نو واٹ دیئر رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آر. بینک نوز اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں, رائٹس کیا ہیں. بینک کا رائٹ بھی ہے, آپ چیک پریزنٹ کرتے ہیں, کریڈٹ بیلنس نہیں ہے, بینک ہیز دا رائٹ ٹو ریٹرن اٹ. بٹ اف دیر از کریڈٹ بیلنس اینڈ دا چیک از ان آرڈر, اٹس یور رائٹ ٹو گیٹ دا پیمنٹ اینڈ اٹ از بینکرز ڈیوٹی ٹو پے اٹ. تو یہ ایکٹ موجود ہے, وہاں صرف اس چیک کی بات نہیں ہے. نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ, یہ چیک ہے, پرومسری نوٹ, بل آف ایکسچینج, یہ کیا ہے, ان میں ریسپیکٹو پارٹیز کیا ہیں, یہ ان کا رول کیا ہے, ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں, اوبلیگیشنز کیا ہیں, ہولڈر کون ہے, ہولڈر ان ڈیو کورس کون ہے, کلیکٹو پیمنٹ کو کیا پروٹیکشن حاصل ہے, پیئنگ بینکر کو کون سی پروٹیکشن حاصل ہیں, اور یہ پروٹیکشن اویل کرنے کے لیے کیا کچھ ہونا چاہیے. These and so many other aspects with respect to the negotiable instruments, those are dealt in Negotiable Instruments Act 1881. تو یہ ایکٹ جو ہے یہ لیگل پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے ٹو دا مرکنٹائل انسٹرومینٹس. یہ جو انسٹرومینٹس ہیں جن کو ہم نیگوشیبل انسٹرومینٹس کہتے ہیں, دیز آر دا انسٹرومینٹس آف ٹریڈ. تو ان کو لیگل پروٹیکشن اویلیبل ہے تھرو دس ایکٹ. اسی طرح ان کے ایشو کرنے میں, ان کی نیگوشیشن میں یہ لا جو ہے, یہ جو ایکٹ ہے, یہ اس کو ریگولیٹ کرتا ہے. ہاؤ دیز آر ایشوڈ, ہو کین ایشو, واٹ آر دا ریسپانسبلٹی آف دی ڈرار. سو اسٹوڈینٹس, ریسپیکٹو رائٹس اینڈ obligations of parties which are concerned in the negotiable instruments. وہ آپ دیکھیں گے there are different parties in the different instruments. What are their rights and obligations, اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے through this act. تو بات یہ ہوئی کہ یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایکٹ یہ ان انسٹرومنٹس کو ریگولیٹ کرتا ہے, ان کے ایشوئنس کا, نیگوشیشن کا, اور یہ ایک لیگل کور پرووائڈ کرتا ہے. اور یہ انسٹرومنٹس یہ سیٹلمنٹ کے انسٹرومنٹس آپ کہہ سکتے ہیں. ایٹ ٹائمز دے آر سرونگ ایز کریڈٹ انسٹرومنٹس. تو یہ ان انسٹرومنٹس کا پرپز. ناؤ دا کوسچن arises کہ یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹس ہم انہیں کیوں کہتے ہیں. واٹ از مینڈ بائی نیگوشیب اینڈ واٹ از مینڈ بائی انسٹرومنٹ, اور ملا کر نیگوشیبل انسٹرومنٹس کیا. آپ نے نیگوشیشن سنا ہوگا کہ نیگوشیشنز ہو رہی ہیں, بات چیت ہوتی ہے, اس کو آپ نیگوشیشن کہتے. اب یہ جو بات چیت ہو رہی ہوتی ہے, یہ نیگوشیشنز ہو رہی ہوتی ہیں, تو یہاں کیا ہوتا ہے اصل؟ دیر آر ایکسچینج آف ویوز, ایکسچینج ہو رہا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ. اب یہ منی میٹرز, یہاں گوڈز اینڈ سروسز اینڈ منی دوز آر ایکسچینج. اگر آپ نے گوڈز لی ہیں تو بدلے میں آپ اس کو یو پے سم منی اور یو ایکسچینج اٹ تھرو سم انسٹرومنٹ. تو یہ انسٹرومنٹس ایسے ہیں جہاں کچھ نہ کچھ ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے, ایکسچینج ہو رہا ہوتا ہے. تو کریکٹرسٹک آف نیگوشیبلٹی اور ٹرانسفریبلٹی از دیئر. نیگوشیبل ایسے ہیں جو نیگوشیٹ ہو سکے, جو ٹرانسفر ہو سکے, جو ایکسچینج ہو سکے. تو یہ ایسے انسٹرومنٹس ہیں جن کے اندر یہ کریکٹرسٹک موجود. Say you have an account and by virtue of that account you have the checkbook. آپ تھرڈ پارٹی کو چیک ایشو کر سکتے ہیں. Since check is a negotiable instrument, وہ تھرڈ پارٹی وہ اماؤنٹ خود لینے کی بجائے وہ آگے کسی اور پارٹی کو ٹرانسفر کر سکتے. اب اس کے ٹرانسفر کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ ایک علیحدہ بات. اب یہ جو ٹرانسفریبلٹی کا کریکٹرسٹک موجود ہے چیک میں, اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں دس از اے نیگوشیبل انسٹرومنٹ. دس از سچ این انسٹرومنٹ وچ کین بی ٹرانسفر. اٹ کین بی ٹرانسفرڈ فار ویلیو. یہ جب کریکٹرسٹک ہوگا تو اس کو ہم نیگوشیبل کہتے ہیں. سو نیگوشیبل مینس
the quality of transferability. اب یہ ٹرانسفر دو قسم سے ہو سکتا ہے. فرسٹ، ایک آسان طریقہ جو ٹرانسفر کا عام طور پر ہوتا ہے، یو ہینڈ اوور سم تھنگ ٹو دی ادر، یہ جس کو ہم ڈلیوری کہتے ہیں. یہ ایک ٹرانسفربلٹی کا طریقہ ہے کہ آپ کوئی چیز دوسرے کو ڈلیور کرتے. اب یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ بھی دیٹ کین بی ٹرانسفرڈ بائی میئر ڈلیوری. آپ صرف ڈلیور کر دیں اور دیٹ ول بی ٹرانسفر ٹو دی ادر پارٹ. کیونکہ ابھی چیک کی بات نہیں کی ہم نے، اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ آپ کی بات میں کہاں سے شروع کروں. کہ بیئرر چیک اگر ہو، وہ بیئرر چیک کیا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اگر چیک بیئرر ہے، بیئرر چیک ایسا چیک ہے جس کی پیمنٹ کوئی بھی لے سکتا ہے. اگر آپ بیئرر چیک دوسرے پارٹی کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، دیٹ اسٹینڈ ٹرانسفر، جس کے پاس وہ چیک ہے وہ پیمنٹ لے سکتا ہے. اب یہ ٹرانسفربلٹی دیٹ از بائی میئر ڈلیوری آف دیٹ انسٹرومنٹ. آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ چاہیں تو خود پیمنٹ لے لیں اس کی جا کے. آپ نے ہینڈ اوور کر دیا، اب جس کے پاس ہے ہی ہیز بیکم دی اونر آف دیٹ، اونر فار ویلیو. اس کا رائٹ ہو گیا اونرشپ سے، ہی ہیز دا رائٹ ٹو ریسیو دا ویلیو. تو نیگوشیبل میں کوالٹی آف ٹرانسفربلٹی بائی ڈلیوری، یہ آپ نے ڈلیور کیا، یہ کوالٹی اس میں موجود تھی، وہ ٹرانسفر ہوگی. اور دوسری بائی انڈورسمنٹ اینڈ ڈلیوری. اب انڈورسمنٹ کو یہاں آپ اتنا سمجھ لیں کہ آپ نے چیک کسی پارٹی کو دیا، جو ابھی ہم بات کر رہے تھے، وہ تھرڈ پارٹی اس کی پیمنٹ نہیں لیتی، وہ بیک پر جو ہے آگے کسی کو پیمنٹ کرنی ہے، وہ اس کا نام لکھتے ہیں اور اپنا سائن کر دیتے ہیں. تو یہ انڈورسمنٹ ہے. ناؤ ہی ہیز ٹرانسفرڈ دیٹ چیک ٹو دی ادر پارٹی. لیکن یہاں پر ضروری یہ ہے کہ یہ صرف انڈورسمنٹ نہیں ہے، ڈلیور بھی کرنا پڑے گا. اگر آپ انڈورس کر دیتے ہیں اینڈ یو ڈونٹ ڈلیور اٹ ٹو دی ادر پارٹی، تو یہ ٹرانسفربلٹی کمپلیٹ نہیں ہوئی. تو دیٹ کین بی ٹرانسفرڈ بائی میئر ڈلیوری اور بائی انڈورسمنٹ اینڈ ڈلیوری. تو یہ تو نیگوشیبلٹی کا کریکٹرسٹک ہے، یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹس میں ہونا چاہیے. Now the question arises, what is meant by instrument? That has been defined in the law. آپ نے دیکھا لا میں یہ تمام چیزیں حالانکہ بڑی معمولی نظر آتی ہیں، but these are duly explained, defined. کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ Instrument has been defined. Instrument means a written document by which a right is created in favor of some person. انسٹرومنٹ ایسا ریٹن ڈاکیومنٹ ہے جس سے کسی اور کے فیور میں کوئی رائٹ کریٹ ہو جاتا ہے. آپ نے انڈورس کیا، یو ہیو کریٹڈ اے رائٹ ان دی فیور آف دی تھرڈ پارٹی. تو یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایسے انسٹرومنٹس ہیں، دیز آر دا ریٹن انسٹرومنٹس. یہ آپ دیکھیے گا سلائڈ پر، دا ڈیفینیشن آف دا نیگوشیبل انسٹرومنٹ. نیگوشیبل انسٹرومنٹ مینس a written document which is freely transferable and which creates the right in favor of some person to receive some money. تو ایسے انسٹرومنٹس کو نیگوشیبل انسٹرومنٹس کہتے ہیں. آپ کو نیگوشیبل کا بھی پتا ہے، انسٹرومنٹ کا بھی پتا ہے، ان کو ملا کے دیکھیں تو یہ ڈیفینیشن ہے جو آپ نے دیکھی. اس کے ذریعے تھرڈ پارٹی کی فیور میں ایک رائٹ کریٹ ہو جاتا ہے. تو such instruments, these are called negotiable instruments. اب negotiable instrument کو further define کیا گیا. Law recognizes 3 instruments as negotiable instruments. Those are promissory note, bill of exchange and check. یہ 3 instruments ہیں جو کہ سیکشن 13 of the Negotiable Instrument Act 1881 میں اسپیسیفائی کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہیں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ all the instruments are the negotiable instruments which
which have rather possess the characteristic of negotiability. تو یہ تین تو نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایکٹ نے بتا دیے، لیکن ایکٹ نے یہ بھی بتایا کہ نیگوشیبل ہم کسے کہتے ہیں. سو بائی دا یوزج، بائی کسٹمس، بائی دی پریکٹس آف دا بزنسز، دیر آر سرٹن انسٹرومینٹس which are recognized as negotiable instruments. ان کو quasi negotiable instruments کہتے ہیں. جیسے بل آف لیڈنگ ہے، ٹرک ریسیٹ ہے، ریلوے ریسیٹ، یہ اس قسم کے انسٹرومینٹس ان کو quasi negotiable instruments کہتے ہیں. یہ میں نے ضروری سمجھا کہ ابھی ہم نے نیگوشیبل انسٹرومنٹ کی ڈیفینیشن نہیں دیکھی، لیکن اس سے پہلے ہی ہم quasi negotiable instruments پر پہنچ گئے، کیونکہ آپ روزمرہ کی زندگی میں ان انسٹرومنٹس کو دیکھیں گے، ان سے آپ کا سابقہ ہوگا. یو ول ایکٹ اینڈ یو ول سی کہ دیز آر دا انسٹرومنٹس وچ آر نیگوشیبل انسٹرومنٹس، تو ان کا پتہ ہونا ضروری. تو اسٹوڈینٹس، آپ نیگوشیبل انسٹرومنٹس کی وہ ڈیفینیشن جو سیکشن 13 میں دی ہوئی ہے وہ دیکھ لیں. وہاں پر آپ کو انسٹرومنٹس کے علاوہ کچھ اور زیادہ ڈیٹیل نظر نہیں آئے گی. اینڈ دوز انسٹرومنٹس ہیو بین سیپریٹلی ڈیفائنڈ، کہ ان کی کیا ڈیفینیشن. یہاں پر وہی تین انسٹرومنٹس ہیں جن کی ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھا. سیکشن 13 میں a negotiable instrument means a promissory note, bill of exchange or check payable either to order or to the bearer. یہ تین انسٹرومنٹس بتاتے ہیں نیگوشیبل انسٹرومنٹس ہیں. Those may be payable to the order of some person or to the bearer of the instrument. Say you issue a check, pay to Mr. A or order. It is payable to A or to the order of A. یا آپ بیرر چیک ایشو کر دیتے ہیں تو وہ دیٹ از پیبل ٹو اینی باڈی ہو ہولڈز دیٹ چیک، جس کے پاس بھی اس کی پوزیشن ہوگی ہی کین ریسیو دا پیمنٹ آف دیٹ انسٹرومنٹ. اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا کچھ quasi نیگوشیبل انسٹرومنٹس ہیں. یہ ایسے انسٹرومنٹس ہیں جو یہاں پر نہیں بتائے گئے، لیکن ان میں کریکٹرسٹک آف نیگوشیبلٹی موجود ہے، اور کسٹمز آف دا ٹریڈ، کسٹمز آف دا بزنسز، وہ ان کو نیگوشیبل انسٹرومنٹس ریکگنائز کرتے ہیں اور یہ استعمال ہوتا ہے. یہ کچھ انسٹرومنٹس ہیں سلائڈ پر آپ دیکھیے، اور اس کے علاوہ وہ انسٹرومنٹ جس میں ایک کریکٹرسٹک ہوگا وہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ تصور ہو. ڈویڈنڈ وارنٹس، شیئر وارنٹس، بیئرر ڈیبینچرز، گورنمنٹ پرومسری نوٹس، تو یہ ہیں. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بل آف لیڈنگ کی بات کی، ٹرک ریسیٹ کی بات کی، ایئر وے بل کی بات کی، ریلوے ریسیٹ کی بات کی. یہ سب quasi negotiable instruments ہیں because these are not mentioned in section 13 but still these are negotiable instruments. So students، اب یہ جو negotiable instruments کی بات ہم نے کی، وہاں تو آپ کو نام نظر آئے صرف، لیکن وہ نام سے کام نہیں چلے گا. ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ انسٹرومنٹس ہیں کیا، ان کا اسکوپ کیا ہے، یہ کیسے ایشو ہوتے ہیں، کون ایشو کر سکتا ہے، ان کی پیمنٹ کیسے ہونی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پتہ ہونی چاہیے، اور لا یہ نہیں کہ خاموش ہے ان چیزوں پہ. That has been specifically mentioned. The promissory note that has been defined in section 4 of the Negotiable Instruments Act 1881. تو وہاں پر promissory note کی definition موجود. A promissory note is an instrument in writing, not being a bank note or a currency note. یہ promissory note نہیں ہے. وہ کیا چیز ہوگی promissory note میں؟ Containing unconditional undertaking signed by the maker to pay on demand or at a fixed or determinable future time a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. یہ promissory note، اس کو آپ سمجھ لیجئے ان ورڈز میں جانے سے پہلے کہ promissory note یہ ایک پرومس ہے، یہ ایک انڈرٹیکنگ ہے. یہ کس کی طرف سے؟ یہ اس کی طرف سے ہے جو کوئی ڈیٹر ہوگا، جس نے پیمنٹ کرنی ہوگی، اور اس کی طرف سے یہ انڈرٹیکنگ ہے، اور یہ انڈرٹیکنگ انکنڈیشنل ہونی چاہیے، اس کے ساتھ کوئی کنڈیشن نہیں لگائی جا سکتی، اور یہ انڈرٹیکنگ دینے والا اس کو سائن کرے، اور پھر اس کی پیمنٹ کا کی انڈرٹیکنگ ہے، کا پرومس ہے، اور یہ پیمنٹ کس وقت کرنی.
پیبلٹی کے ٹائم سے کیا ہوگا اس کا بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ اس طرح مینشن ہو سکتا ہے. اینڈ اٹ may be payable to a certain person, to the order of certain person, or to the bearer of the instrument. تو یہ ایک انڈرٹیکنگ ہے جس میں میکر جو ہے جو انڈرٹیکنگ کر رہا ہے وہ سائن کرتا ہے کہ یہ اماؤنٹ جو اس میں مینشن کی گئی ہے پرومسری نوٹ میں دیٹ آئی پرومس ٹو پے اٹ آن ڈیمانڈ. ایک طریقہ تو یہ ہے اس انڈرٹیکنگ کہ جب آپ ڈیمانڈ کریں گے آئی ول پے اٹ. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا سکتا ہے پرومسری نوٹ میں اور ایٹ اے فکس ڈیٹ, یہ ڈیٹ ہے آن 20th March 2008 I will pay it, یہ ایک فکس ڈیٹ ہے. اور ڈیٹرمینیبل فیوچر ٹائم, یا کوئی ایسا ٹائم ہونا چاہیے, کوئی ایسی ڈیٹ ہونی چاہیے جس کو آپ ڈیٹرمن کر سکیں. ایٹ دا ٹائم وین یو ہیو اٹ, وین یو رائٹ اٹ, اس وقت اس ڈیٹ کو ڈیٹرمن کیا جا سکے یہ کون سی ڈیٹ ہوگی. آپ اسپیسیمن دیکھیں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈیٹرمینیبل فیوچر ڈیٹ کیا ہے. تو یہ آن ڈیمانڈ ہو سکتا ہے, فکس ڈیٹ پہ ہو سکتا ہے, یا ڈیٹرمینیبل فیوچر ڈیٹ پہ ہو سکتا ہے. تو اس کو پرومسری نوٹ آپ کہیں. سو اسٹوڈینٹس, یہ آپ کو ایک فارمیٹ نظر آ رہا ہے, اسپیسیمن نظر آ رہا ہے آف دا پرومسری نوٹ. سب سے پہلے پلیس ویئر یو ہیو ریٹن, اس کے بعد آپ کو ڈیٹ نظر آ رہی. یہ اسپیسیمن کچھ اس قسم کا ہے. 90 days after date, I promise to pay Faisal Hamid our order the sum of rupees 500,000 only for value received. Signature, maker کے signature ہوں گے. And revenue stamps shall also be affixed. آپ ایک پیپر لے کر اس پر آپ لکھ سکتے ہیں, ریونیو اسٹیمپس آپ نے اس کے اوپر لگانی ہے. یہ ریونیو اسٹیمپ ایکٹ میں بتایا گیا ہے کہ کتنی اماؤنٹ پر ریونیو اسٹیمپ کی کیا اماؤنٹ ہوگی جو افکس کرنی ہے, دیٹ یو ہیو ٹو افکس. ادروائز آن اے سمپل پیپر یو کین رائٹ اے پرومسری نوٹ. اب یہ پرومسری نوٹ, یہ اسپیسیمن سے آپ کو اندازہ ہے یہ ڈیٹرمینیبل فیوچر ڈیٹ کی بات, 90 days آفٹر ڈیٹ. آج کی جو ڈیٹ ہے, آج سے مراد ہے دا ڈیٹ آن وچ دس پرومسری نوٹ از ریٹن, اس کے 90 days کے بعد پیبل. اماؤنٹ, سگنیچر آف دا میکر, پلیس, ڈیٹ, ریونیو اسٹیمپس, دیز آر افکسڈ. تو یہ پرومسری نوٹ ہوگا. اب یہ پرومسری نوٹ کی کیا ڈیٹیلز ہیں, اس کی کیا ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں, اس پر ہم مزید بات کریں گے. سو اسٹوڈینٹس, یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹس جاری رہیں گے, اس پر ہم ان ڈیپتھ تمام اسپیکٹس کا جائزہ لیں گے, انہیں اسٹڈی کریں گے. آج کا لیکچر میں یہیں پر ختم کرتا ہوں. تھینک یو فار بینگ ود می. اللہ حافظ.